ارشاد فرماتے ہیں اصطلاح دین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں جنہیں طریقت کہا جاتا ہے. بے شک. افعال ہیں، خیال رہے، افعال، اقوال نہیں. جی جی. افعال کو طریقت کہا جاتا ہے. آپ نے جس کام کو کیا اسی کام کو کرنا، یہ اہل طریقت کا شیوا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نہیں، کر کے جو دکھایا ہے انہوں نے، یعنی کہ دوسرے اپنی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ سنت پر چلنے کا نام طریقت ہے. جی جی سبحان اللہ. آج بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں ارے شریعت تو الگ ہے، طریقت الگ ہے، معرفت الگ ہے، حقیقت الگ ہے. یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. بے شک. ایسا نہیں ہے. جی. مشکات المناجی کی شرح میں ایک جگہ حضرت احمد یار خان رحیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طریقت سے مراد نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلبی واردات ہیں، جو دلی واردات ہیں. ایک دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں کہ باطنی فقہ کا نام طریقت ہے. جی. اور ظاہری فقہ کا نام شریعت ہے. میں آپ کو بتا دوں، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شریعت ہے. جی. اور نماز میں کہاں کہاں اس کا ذہن جا رہا ہے یہ شریعت نہیں ہے. اچھا. لیکن نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو نماز یہ شریعت ہے، اور خشوع اور خضوع جو ہے یہ طریقت ہے. واہ کیا بات ہے. اب جان لیں کہ شریعت اور طریقت دونوں جو ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. جیسا میں نے بتایا بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت کا راستہ الگ ہے، شریعت کا راستہ الگ نہیں. جو شریعت کو نہیں سمجھا وہ طریقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے. اگر کوئی بابا ملا کوئی پیر صرف یوں کہے کہ ہم طریقت والے ہیں جی. تو پھر بقول اعلی حضرت کے اسی 21ویں جلد میں فتاوی رضیہ میں فرماتے ہیں کہ مانے دار اس کی ایمان پر انگلی اٹھائی جائے گی. تو یہ جو شریعت ہے اور طریقت ہے اصل میں ایک ہی شاخ سے نکلے ہوئے دو ڈالی ہیں. دو ڈالی ہیں جس میں دو کلیاں پھلی ہوئی. جی. سالک کے لیے عمل کا پھل انہی دو ڈالی میں موجود ہے. بے شک. جو چاہتے ہیں کہ ہم راہ طریقت کو اختیار کر لیں، بس ان کو چاہیے کہ بس یہ بات سمجھ لیں کہ طریقت اگر طاقت ہے تو شریعت اس طاقت کے لیے غذا ہے. بے شک بے شک. طریقت اگر نظر ہے تو شریعت اس کے لیے آنکھ ہے. بے شک بے کیا بات ہے. طریقت اگر عمارت ہے جی. تو شریعت اس کی بنیاد ہے. بے شک. طریقت اگر پھل ہے تو شریعت اس پھل کا درخت ہے. بے شک. اور آپ اس بات سے تو آپ بخوبی جان گئے ہوں گے جی. کہ خدا کے بغیر طاقت، آنکھ کے بغیر نظر اور بنیاد کے بغیر عمارت
شریعت کے بغیر طریقت جی نہیں باقی رہتی، اسی طرح بے شک درخت کے بغیر پھل نہیں جیسے اگتا ہے، جی 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 درخت بے کے شک بغیر پھل نہیں اگتا ہے، ایسے ہی شریعت کے بغیر طریقت باقی نہیں رہتی ہے۔ بے شک بہت اچھا بہت اچھا تو ہم جو ہے طریقت پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ جو ہمارے سلاسل ہیں، جو راستے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ طریقت کے چار جو ہیں سلسلے عرب و عجم میں بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ پہلا سلسلے قادریہ، دوسرا سلسلے چشتیہ، تیسرا سلسلے نقشبندیہ، چوتھا سلسلے شہروردیہ۔ ہم آپ کو بتائیں کہ سلسلے قادریہ کے بانی جنہوں نے بنیاد رکھی سلسلے قادریہ کی، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر انہی کی فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے باقی تینوں سلاسل جو سلسلہ چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، شہروردیہ ہے، یہ بنے۔ جو سلسلے چشتیہ اور نقشبندیہ شہروردیہ کے اکابرین بزرگوں کو بھی جو ہے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات سے حاصل ہونے کا موقع ملا ہے۔ میں بتاؤں جو سلسلہ دوم ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اس کے بانی اور مبانی ہیں۔ جس دور میں سیاحت کرتے ہوئے بغداد شریف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، 5 ماہ تک آپ کے پاس رہے اور اکتساب فیض حاصل کی۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ پہاڑ کے درمیان جنگلوں میں آپ کی ملاقات ہوئی اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان آپ کی خدمت میں 57 دن 57 ڈیز رہے اور بے شمار فیض و برکات حاصل کیے۔ سلسلہ سوم نقشبندیہ کا حال کیا ہے، وہ بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد، یہاں پر میں ایک بات جو ہے جو علم غیب اور بزرگان دین کے کرامتوں کے منکر ہیں ان کو میں بتا دینا چاہوں گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے وصال کے 157 سال بعد 157 سال بعد بخارا میں ایک مرد قلندر بہاؤالدین نقشبندی پیدا ہوگا جو میری خاص نعمتوں سے بہرہور ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آج غوث پاک کے نام لینے پر شرک کا فتویٰ لگانے والے ان عبارتوں کو تو صحیح سے پڑھ لیں، دیکھ لیں۔
حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے وصال کے 157 سال بعد